اور پھر ایک چیز میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ کم از کم آپ قومی مفادات کے جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں، موضوعات ہیں، ان پہ یونٹی شو کریں۔ اور جو ریاست پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیں گے، اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور افغانستان میں کسی بھی قسم کی مستقبل کا جو جنگ و جدل اور پرائیویٹ گروپس اور پرائیویٹ ملیشیاز اور پراکسیز کے ذریعے دوبارہ جو جنگ کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس جنگ کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ کل کو کسی بھی پارٹی کی حکومت آ جائے تو یہ ہماری پالیسی رہنی چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں اتنا اگریسو ہو رہے ہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی وش لسٹ بہت لمبی ہے اور وہ ہم پوری نہیں کر سکتے، اور اس لیے ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے کہ ہم امن والے معاملات میں آگے بڑھیں گے، جنگ و جدل والے میں نہیں بڑھیں گے۔ اور یہ ریاستی پالیسی ہے، یہ ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے، اور اس پہ بلکہ ریکویسٹ کی گئی ہے ساری سیاسی قیادت سے کہ وہ اس پہ کم از کم ایک ہو جائیں۔ کوئی بھی معلوم کرے تو ایک آواز ہونی چاہیے۔ چودھری صاحب، لیکن مجھے آپ کی اس بات کی آج تک سمجھ نہیں لگ رہی، جب سے آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو اڈے نہیں دے رہے، ہم اڈے نہیں دے رہے، ہم اڈے نہیں دے رہے، اور بھائی جان آپ کی فضا سے اڑ کے ان کے جہاز جا رہے ہیں، 2-1 اڈوں سے وہ ریفیول بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور جو ان کو چاہیے فیسلٹی وہ تو آپ نے دے رکھی ہے، تو اور اڈے انہوں نے چٹنے سن۔ چودھری صاحب سنیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ نے اس دن بھی سوال اٹھایا۔ اس وقت غیر ملکی فوج کا جو انخلاء ہے اس کے لیے ہم فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی ہوئی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بھاری بھرکم ساز و سامان، بگرام ایئر بیس پہ کوئی ان کا وہ کھلونے تو نہیں تھے چھوٹے، اور ان کا انٹیلیجنس سسٹم ہے، ان کے ہتھیار ہیں، بھارے ہلکے ہتھیار ہیں، ان کا ساز و سامان ہے، وہ وہاں سے نکال رہے ہیں۔ وہ ایسا ساز و سامان ہے جو وہ افغان فورسز کو بھی نہیں دے رہے کہ ان کو دیا تو کل کلان یہ افغان طالبان کے ہتھے لگ جائے گا، وہ استعمال کر لیں گے۔ تو وہ تو ہمیں دینے چاہ رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دینا چاہ رہے، اتنے جو اچھے بیکار ہے وہ ہمیں دے دیں، اور جو سوفسٹیکیٹڈ ہے ساتھ لے جائیں۔ میں آپ کو ایک رپورٹ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بگرام ایئر بیس کی صورتحال بتا دیتا ہوں۔ وہ میں ایک پڑھ رہا تھا، اور یہ ہماری خبر نہیں ہے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ نہیں ہوتے آپ کا اسکریپ سے بھی بری حالت، اگر کوئی تھرمس بھی ہے اس کو بھی وہ توڑ کے باہر پھینک رہے ہیں، کرش کر کے وہ باہر پھینک رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک انبار لگا ہوا ہے بگرام ایئر بیس پہ، جو سب سے اہم ترین ان کا فوجی اڈا تھا، تو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ۔ اب یہ اس کے بعد مانگ رہے ہیں کہ چونکہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کابل کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ یہ دیکھ لیں سامنے، افغان طالبان جی پیش قدمی کریں گے کابل کی طرف، اور وہ اہم اس وقت صوبائی دارالحکومت جتنے بھی ہیں ان کی مین جو سپلائی لائن ہے، رسد جسے کہتے ہیں، ان پہ وہ قابض ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو وہ آج یہ بھی آئی تھی جی خبر کہ اشرف غنی کا گھر بھی انہوں نے قبضے میں کر لیا ہے۔ ایسا ہی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اس طرح سے۔ اب افغان فورسز لڑ نہیں سکتے، اب خود جو ہے یہ 30-35 غیر ملکی اتحاد نکل رہا ہے، جرمن نکل چکا، نیوزی لینڈ نکل چکا، آسٹریلیا نکل چکا، تو پاکستان کی فوج کیوں وہاں پہ انوالو مجھے صابر شاکر صاحب، پلیز اسمارٹ ینگ مین، پلیز لسن ٹو می، یس میرے سوال کا جواب لے دیں یا خود دے دیں کہ آپ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے، کسی تصادم کا حصہ نہیں بننا چاہتے، آپ یعنی جنگ امن چاہتے ہیں، تو پھر جنگی ماحول کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ میں 15 دن سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اور آپ اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ جنگی ماحول چوہدری صاحب کیسے؟ ہم تو صرف اس کی وجہ ہے۔ پھر اس میں ایک اور شوشہ بھی چھوڑا گیا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی گیم کی گئی۔ گیم کیا تھی؟ پاکستان نے جب انکار کر دیا، اب ذرا سنیے گا، جب پاکستان نے انکار کر دیا تو وائس آف امریکہ کیوں خبر دے رہا ہے جھوٹی؟
صرف اس وجہ سے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، شدید ترین اختلافات پیدا ہوں، کہ جناب وائس آف امریکہ واشنگٹن میں بیٹھ کے ہمارے پاکستانی وہ ہیں نیوز کاسٹر تھے خالد حمید صاحب، بہت اچھے، پی ٹی وی میں آپ کو نے بچپن میں دیکھا ہوگا ان کو، اس وقت وہ وائس آف امریکہ اردو میں ہیں، وہ خبر سنا رہے ہیں۔ آپ بتائیں، وہ خبر سنا رہے ہیں کہ جی ہمیں دے دیے گئے اڈے، تو اتنی بڑی گیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے پاکستان اب پاکستان آپ نے پتہ ہے چائنا کے میں اپنے سوال پر قائم ہوں، آپ اپنے ذمہ دار ذرائع سے مجھے پتہ کر کے دیں کہ ان کو آپ نے ری فیولنگ کی اور پاکستان سے اڑ کے جانے کی کیوں اجازت دی؟ تو سر وہ اگر آپ اڈے نہیں دے رہے، یہ اڈے نہیں ہیں تو کیا ہے؟ چوہے صاحب ایک بات میں آپ کو پوچھ کے ہی بتا رہا ہوں نا، میں فرق بتا رہا ہوں، میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہم نکل جائیں یہاں سے، اس کے بعد ہمیں باقاعدہ طور پہ یہاں پہ ڈیرا لگانے دیں جیسے پہلے لگا ہوا تھا۔ Are you facilitating them or you are not؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، اس وقت کی سچویشن ہے، ورنہ یہ بریفنگ کی نوبت آتی، یہ بریفنگ کی نوبت آتی جو آج دی جا رہی ہے، یہ بتائیں نا سر۔ ایئر سپیس نہیں دی ہوئی تو ایئر سپیس تو اس کے اکارڈنگلی دے رہے ہیں، یہ نکل رہے ہیں باہر، اس لیے دے رہے ہیں، اس لیے تو اڈا نہیں دیا جا سکتا کہ وہاں بیٹھ کے جب یہ انخلا بھی مکمل ہو جائے اس کے بعد یہ افغانستان میں حملے کریں اور سی پیک کو مانیٹر کریں، گوادر کو مانیٹر کریں، اس سارے ریجن کو، اس کے بعد یہ کس نے سننی ہے انہوں نے؟ تو یہ فرق ہے، فوجی اڈا تو اس کے بعد مانگ رہے ہیں۔ اگلے پیر کو یہ جو منڈے آنے والا ہے، اس پر سی پیک پر اور پاک چائنا تعاون پر ڈیولپمنٹس کا انتظار کریں، انشاءاللہ ہمارے شو تک کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو یہی تو آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں نا، آپ کی خبریں تو آپ کو بھی پتہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، تو یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ذرا جتنا دباؤ ہے پریشرائز کریں ذرا، تو یہ پریشرائز ہو نہیں رہا پاکستان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے سارا مستقبل تو اسٹریٹجک جو الائز ہیں وہ دلی کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یہ ادھر بنگلہ دیش کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پریشر صابر شاکر صاحب، پریشر اس کا ہوتا ہے جس نے کوئی آپ کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے فیورز کی ہوں۔ پاکستان جب پرابلم میں پھنسا ہوا تھا تو آپ کی مدد کو کون آیا؟ سعودی عربیہ، جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا۔ کون آیا؟ یو اے ای۔ کون آیا؟ عوامی جمہوریہ چین۔ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ ترکی، فلاں فلاں۔ امریکہ اور یورپ نے تو آپ کو گلا دبانے کی کوشش کی ہے، گردن پر انگوٹھ رکھا ہوا تھا۔ یہ ایف اے ٹی ایف کا کیا ڈرامہ ہے کہ جی 27 میں سے 26 مان کو انہوں نے کر لیا ہے، لیکن رکھنا ابھی اب ان کو گرے کو ہے۔ بھائی خصمہ نو کھاؤ تسی۔ تو یہی انہوں نے آپ کی کوئی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ہم نے امریکہ اور اتحادیوں سے لڑائی کا کوئی پروگرام نہیں۔ لڑائی تو نہیں ہے، ہم تو صرف اسٹریٹ فارورڈ بتا ہی رہے ہیں۔ چلیں بریک کے بعد کر لیتے ہیں بات۔ ہاں